تیسرا پارٹ ہے ہائنڈ برین جو کہ اس کے نیچے کا پارٹ ہے. ٹھیک. اگر اس کی بہت چیدہ اگر میں اس کی باتوں پہ میں ڈسکس کروں, فور برین کے اندر ساری کی ساری وہ تمام میجر چیزیں ہیں جس کے اندر ہمارے پاس سینٹرز ہیں. ٹھیک ہے. فور برین کے اندر بولنے کا سینٹر بھی موجود ہے, اس کے اندر جو ہے اس کو سمجھنے کا بھی سینٹر موجود ہے, اس کے علاوہ ویژن کا سینٹر بھی اس کے اندر موجود ہے. سارے کے سارے بالکل جی, سارے کے سارے سینٹرز جو ہے جو میجر ہیں وہ اسی فور برین کے اندر ہیں. اچھا, جیسا کہ جو کہ اس کا سامنے کا جو ایریا ہے وہ زیادہ تر یہ چیز کو آپ یوں سمجھے کہ یعنی ایک سمجھنے کا تو ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے. ایک پورشن اس کا بالکل سینسس کا ہوتا ہے اور دوسرا پورشن اس کا موٹر ایریا ہوتا ہے جو کہ جو ہے تمام گراس ایک جو موومنٹس کے لیے ہوتا ہے. اچھا, یعنی جو ہماری جو ہاتھ اور پیر کی جو موومنٹس ہیں ان سے تعلق ہے ایک ایریا کا. جی بالکل. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہم یہ چیز کو دیکھیں کہ جو کہ ہمارا ویژن کا ایریا ہے جو کہ وہ بالکل پیچھے کی طرف ہے, اسی فور برین کے اندر ہی پیچھے کی طرف یہ جو ویژن کا ایریا یہ ادھر موجود ہے. اچھا, اگر ہم اس کے اور اگر ہم پیچھے کی طرف اگر ہم نیچے کی طرف آ جائیں جہاں پر مڈ برین اور ہائنڈ برین ہے, یہ ان دونوں کو ہم سیریبیلم کہتے ہیں. سیریبیلم کا کام ہے بیلنس کا رکھنا اور یہ جو کوآرڈینیشن کا اس کا ایک کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم نیچے کی طرف دیکھیں تو میڈولا جو کہ جہاں پر بڑے وائٹل سینٹرز ہیں, جو کہ جہاں پر ریسپریٹری سینٹر ہے, ہماری سانس کی رفتار کو کتنا رہنا ہے, بلڈ پریشر کو کتنا اپ اینڈ ڈاؤن رہنا ہے, یہ پورے کا پورا ایک پورا ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم اور پورا یہ ہمارا یہ کہ میڈولا اوبلونگاٹا. اگر ہم پونس پہ بھی اگر ہم کریں تو پونس کی بھی اچھا مختلف کرینیل نروز ہیں, جو مختلف نروز ہیں جو کہ 12 ہوتی ہیں, 12 پیئرز ہیں, اور یہ تمام کرینیل نروز یہ اسی طریقے سے یہ کہ جو میڈولا کے اندر پونس کے اندر یہاں پر یہ پھر ان کے جو نیوکلیس یہ کہ پھر ان کے موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں سے وہ نروز یہ کہ جو نکلتی ہیں اور پھر اپنے اپنے جو جگہوں پر وہ پورا ایکشنز کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ جو نیچے آپ نے جو حصہ دکھایا جو جو اسپائنل کارڈ سے جی بالکل, یہ جو میڈولا کی خاصیت یہ ہے کہ میڈولا جو ہے یہ اسپائنل کارڈ سے جا کر ریڑھ کی ہڈی پر وہ پھر اس کا پھر پورا تعلق بنتا ہے. ایکسلنٹ. اور اتنی چھوٹی سی چیز میں اللہ رب العزت نے کیا کچھ کریٹ کر دیا ہے, اٹس اے میریکل. بالکل جی, اس کے اندر نیورونز ہیں, اس کے اندر تمام نیوکلیائی ہیں اور اچھا نیورونز اسپیشلی کیونکہ جو بیسک یونٹ آف تھاٹ ہے وہ نیورونز ہیں, اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے, لیکن ناظرین we'll have to go for a break here, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مذاہب اور عقل انسانی. ناظرین, برین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, انسانی دماغ کی جہتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. ایک کلپ آپ کو دکھانا چاہیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. کلپ دیکھیے. Billions of brain cells are not done forging links with billions of other brain cells. Eventually, there will be trillions and trillions of connections between cells, charged with electrical pulses rippling like lightning storms across the hills and valleys of the brain's deeply furrowed tissue. Every cell in its place, every link between cells carefully organized. Nothing random, nothing arbitrary. What we would really love to understand is how the brain during development generates millions and millions of neurons, sends them to the right position in the brain, and then somehow instructs each of those individual nerve cells to form very, very specific connections with one another. ڈاکٹر صاحب, یہ نیورونز کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ بیسکلی ایک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ. ٹھیک. اسٹرکچرل کہا جاتا ہے اس چیز کو کہ جس کا ایک خاص اسپیسیفک اسٹرکچر ہو, اور فنکشنل جو کہ اپنا کام کرتا ہے, اپنا مخصوص رول ہو, اپنا ایک مخصوص ڈیفائنڈ ہو. اور یہ ایک کمپلیٹ یونٹ ہے, اس کو جتنا ڈیفائن کیا گیا ہے یہ اپنا کام اتنا کرے گا. ٹھیک. ایک جگہ سے میسج لے کر جانا ہے
اور وہ دوسری جگہ تک پہنچانا ہے. ٹھیک. اور وہ میسج کسی بھی جگہ سے جا سکتا ہے, ہمارے انگلی کے پور سے لے کر وہ ایک ہمارے بال کے کھال کے پاس سے لے کر شاید دل سے لے کر دماغ تک کے, گردے سے لے کر دماغ تک, یعنی ہر وہ آرگن, ہر وہ اگر جگہ. میں ایک گرم چیز ہاتھ میں پکڑتا ہوں تو یہ وہ میسج ہے جو یہ وہ میسج الیکٹریسٹی کی رفتار سے تقریباً برین میں پہنچا اور کسی پرٹیکولر نیورونز کو یا گروپ آف نیورونز کو اس نے ایکسائٹ کیا. وہاں پر ایک جگہ فوکس موجود ہے اس کو. اور اچھا, اور قدرت کا آپ نظام دیکھیے کہ سینٹرز موجود ہیں, ہر جگہ کے الگ الگ سینٹرز موجود ہیں. کوئی بھی سینٹر اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا, کوئی بھی سینٹر اپنے علاوہ کسی اور کا کام نہیں کر رہا, اور جس نیورون کو جتنا کہا جاتا ہے وہ والا نیورون ایک جو وہاں سے انفارمیشن لے کر وہیں تک پہنچا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو کوڈ, ایک کوڈ یہ نظر آیا نا جو بلٹ ان ہے اس اسٹرکچر کے اندر, تو یہ کوڈ کس طرح بلٹ ان ہوا ہوگا؟ ظاہر ہے ہمیں حق الیقین تو نہیں پتا, کیونکہ ابھی تو آلدو کہ 1990s جو ہے وہ امریکہ میں اس پورے ڈیکیڈ کو ڈیکیڈ آف دا برین کہا گیا تھا, پوری ریسرچ ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن اب تک کہا جاتا ہے کہ شاید ہم 5% بھی آگاہ نہیں ہے. کچھ فرمائیے اس حوالے سے. جی, برین اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیز بنائی ہے جو انسان آج تک نہیں سمجھ سکا یہ چیز ہے کیا. اس کے جو فنکشنز, فزیکل فنکشنز ہیں, جیسے اس کا برین کا تعلق جو ہمارے سینسز سے ہے, یہ تو میڈیکل سائنسز میں بہت زیادہ اسٹیبلشڈ ہے, لیکن کچھ اس کے فیکلٹیز وہ ہیں جو شاید ابھی ہم کو اس کو سائنس نہیں کہہ سکتے, لیکن بہرحال یہ اسٹیبلشڈ ہیں. ہم کو بتایا گیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, نیت کا تعلق ہمارے دماغ سے ہے, ہم کیا سوچتے ہیں اور کس طرف رخ کرتے ہیں. ہمارے اعمال جو ہم کچھ کرتے ہیں, یہ اعمال بذات خود کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ ان کا تعلق اس دماغ کے اس فیکلٹی سے ہے کہ یہ کس طرف پر رخ کر رہے ہیں. اگر یہی تعلق ہمارا اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جائے تو یہ ایک فیکلٹی ہے اور ایک طریقہ ہے کہ ہمارا دماغ کس طرف کام کر رہا ہے, اور یہی دماغ ہمارے اللہ تعالیٰ کے دشمن سے بھی قائم ہو, یعنی شیطان سے بھی قائم ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے قرآن مجید میں, بار بار وہ یہی کہہ کر دی ہے کہ دیکھو اپنے دماغ کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے رہے. اچھا, یعنی کوئی ٹیوننگ, جو دماغ کی ٹیوننگ ہے, جی اس کا ایک انداز ہے. جی ہاں, بالکل ٹھیک اور ہے, جو انداز ہوگا اس حوالے سے وہ تعلق قائم ہو جائے گا, وہ قائم ہو جائے گا. اچھا, اور ڈاکٹر صاحب شاید اسی لیے مختلف مذاہب میں مختلف عبادات کا بھی ایک تصور ہے, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ جو ایک پرٹیکولر تعلق ہے اس کو قائم کرنے کے لیے مختلف انداز کی عبادات ہیں. ہمارے پاس کچھ اور انداز کی ہیں, کرسچینٹی میں کچھ اور ہے, لیکن تمام مذاہب میں عبادات موجود ہیں. تو عبادت کرنے کا اس ذہن کی ایکسرسائز سے کیا تعلق آپ کو نظر آتا ہے؟ The brain has got the capacity to conquer the entire cosmos. ٹھیک, پوری کائنات کی تسخیر کے لیے Absolutely. اس انسٹرومنٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے. Absolutely. And the misfortune is that the capacity of this brain, it has the capacity to observe 400 million billion impressions per second. یہ تو میرے خیال میں اس رینڈرنگ کی رفتار پہ تو دنیا کا کوئی سپر کمپیوٹر بھی نہیں پہنچ سپر کمپیوٹر کا تو کوئی مجال نہیں ہے. It hasn't got the capacity. I would again repeat, 400 million billion impressions per second. ٹھیک, This is the capacity of the brain. اچھا, میں اس بات کو صرف کیونکہ ہمارے ویورز ہیں اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو ہم جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ہم سب آپ کو نظر آ رہے ہیں تو تقریباً 1 سیکنڈ کے اندر 30 سے 40 فریمز ہیں جو بہت تیزی سے گھوم رہے ہیں, تو آپ کو ہم نظر آ رہے ہیں 1 سیکنڈ میں 24 فریمز پر سیکنڈ جو سٹینڈرڈ ہے. اور جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ انسان کے ذہن کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ 400 ملین billion impressions per second it can observe. And then you see the tragedy is that our brains do not observe more than 2000 impressions per second. Look at the crippling capacity of the humans. اچھا, یہ نہیں, لیکن اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ میں نے اپنے دماغ کو کیونکہ اس چیز کے لیے تیار نہیں کیا ہے. ہم نے تیار نہیں کیا,
because our problem is addiction. ٹھیک. You see, we have got preconceived prejudices.